خوش گفتار ہونا رب کی بڑی نعمت ہے۔ ایسا انسان جب جب لب ہلاتا ہے گویا موتی بکھیرتا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے خواجہ سرا سے کرا رہے ہیں جو خوبصورت لہجے کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنا دکھ اس سلیقے سے بیان کیا ہے کہ ناصر کا یہ شعر بے ساختہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے ناصر، آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے۔ ہمارے ساتھ ببلی ملک موجود ہیں۔ ببلی السلام علیکم، بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے ہم سے، کیونکہ بہت آپ کی جو ایک ویڈیو تھی بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور وہ اس لیے وائرل ہوئی کیونکہ ایک دوسری ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس میں سب سے جو درد کا پہلو، دکھ کا پہلو یہ تھا کہ وہ معاشرے کے کسی ان پڑھ جاہل طبقے کی طرف سے اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی، بلکہ معاشرے کے ان پڑھے لکھے طبقے کی طرف سے آئی تھی جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس ایشو پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے وہ تمام تر چیزیں سنی، کیا آپ نے محسوس کیا؟ یقیناً آپ اپنے تئیں یہ چیز بتا بھی چکی ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی آج آپ کھل کے گفتگو کیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ میڈیا کا کردار بہت پازیٹیو ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں میڈیا کی تھرو ہی اویئرنیس کیمپینز چلائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، جہاں پہ اویئرنیس کی جاتی ہے۔ ایسے میں مایوس کن لہجے، مایوس کن باتیں جن سی ہیں وہ کمیونٹی کو بہت ہرٹ کرتی ہیں، کہ لوگ بجائے اس کے کہ ایک پازیٹیو سائڈ دکھائیں، جیسے کہ پاکستان ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں بات کریں، رائٹس کے بارے میں بات کریں، اور یہ چیز لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں آپ کسی انسان کا مذاق اڑا کے اس کو صرف اپنی ریٹنگ اور چیزوں کے لیے استعمال مت کریں، بلکہ ایک اچھی چیز استعمال کریں، ایک اچھی طریقے سے ایک پورٹرے کریں، کمیونٹی کو سامنے لائیں۔ تو ہرٹ ہوئی بہت زیادہ کہ یہ دیکھ کے کہ ان لوگوں سے جن سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ سینسٹائز کریں گے کمیونٹی کو، سینسٹائز کریں گے سوسائٹی کو اباؤٹ ٹرانسجنڈر رائٹس، وہی بیٹھ کے جسٹ اپنی انجوائمنٹ کے لیے ایک پوری نیشن، ایک پوری قوم کو جو ایک ایسا میسیج دے رہے ہیں کہ آپ ایک کمیونٹی کو سوائے طنز و مزاح کی کوئی چیز سمجھ ہی نہیں پا رہے، آپ کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ جو ان سا ہے رسپیکٹیبل طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے، یا ان کو آپ عزت سے بلائیں۔ بہرحال اس میں کہتی ہوں کہ دکھ سے زیادہ افسوس اور افسوس سے زیادہ ہنسی کا مقام ہے کہ اگر آپ اتنے تعلیم یافتہ ہو کر بھی انسانیت کے پہلو کو سمجھ نہیں پاتے، تو میں تو اسے مطلب یہی کہوں گی کہ شاید یہ میری کم ظرفی ہے کہ میں آپ اس اعلیٰ ظرفی کو نہیں سمجھ پائی آپ کی۔ بالکل، آپ بالکل جو بات کر رہی ہیں نا بالکل درست ہے، لیکن ایک چیز اس میں آ جاتا ہے براٹ اپ، کہ گھر کا جو براٹ اپ ہے اور جو گرومنگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے ببلی کہ شاید ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو یہ سکھا ہی نہیں پاتے کہ وہ چاہے کوئی بھی ہے، اس کا آپ نے احترام کیسے کرنا ہے، اس سے آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سٹل ایک چیز چلتی آ رہی ہے کہ ہاں، ہم جب ٹرانسجنڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے گھر میں، تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے بات کریں کہ اچھا یہ سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جس کا حق ہے، یہ خدا کی وہ مخلوق ہے جس کو حق دینا اب لازم ہے۔ تو آپ کی نظر میں بھی کیسے یہ کہ جو ایک بچہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کی ایجوکیشن پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ماں باپ اور پھر ماں باپ کے بھی ماں باپ اگر یہ سکھانا شروع کر دیں تو بڑا بہترین بدلاؤ آئے ہماری سوسائٹی میں۔ دیکھیں، گھر میں جب آپ بچے کی بیس بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اس وقت بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے انسانیت کے کن رشتوں کو، کن پہلوؤں کو کس انداز سے دیکھنا ہے، اور اگر اسی دوران بچے کی بیس کے دوران ہم اسے ٹرانسجنڈرز کے بارے میں بھی اویئر کریں اور اسے یہ بتائیں کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، تو یقیناً وہ کرے گا۔ لیکن میں یہاں پہ اس چیز پہ حیران ہوں کہ ہم بچوں پہ گلہ کرتے ہیں، ہم بچوں کی بیس بنانے پہ ضرور کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فیملی سکھاتی نہیں ہے یا پیرنٹس کا ذمہ ہے، لیکن ایسے لوگوں کا کیا کریں جو اب خود پیرنٹس کی جگہ پہ ہیں؟ اب تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹرانس موومنٹ، ٹرانس رائٹس پہ بات کریں اور اس چیز کو دکھا سکیں۔ اب تو پاکستان کے پاس بہت زیادہ برائٹ ایگزامپلس ہیں، جیسے عائشہ مغل ہیں جنہوں نے سیڈا رپورٹ میں پیش کی یونائٹڈ نیشن میں، جیسے علیشہ ہیں جو اب ملتان میں ایک ٹرانسجنڈر اسکول چلا رہی ہیں، شانی ہیں وہ ٹرانسجنڈر اسکول میں پڑھا رہی ہیں، کامی سیڈ ہیں بہت زیادہ پاکستان کی نامور ماڈل بن چکی ہیں، ریمل علی ہیں، ایسے بہت سے نام ہیں ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے اندر
جو اب اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ایک جگہ رکھتے ہیں. تو جب آپ کسی ایک کے اوپر بات کرتے ہیں یا تو وہ کسی ایک پہ ہنٹ نہیں کرتے آپ، یا کسی ایک کی بولنگ نہیں کرتے آپ، بیسکلی اس پوری کمیونٹی کو ٹارچر کرتے ہیں. اور سب سے بری چیز جو ہے وہ ذہنی ٹارچر ہی ہے. تو بیس جب بچوں کی بنائیں تو ان کو ضرور سکھائیے کہ انسانیت جو ہے وہ مرد اور عورت پہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. حقوق العباد میں تمام انسانیت آ جاتی ہے، اور جب تمام انسانیت کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر ٹرانسجنڈر کمیونٹی بھی آتی ہے. میں آپ سے ایک بار پھر ببلی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کہیں سے یہ بات اٹھی ہے، کسی نے اس کو ازراہ مذاق لیا ہے، بلکہ مذاق تو پھر اچھا ہوتا ہے نا، مذاق تو کرنا چاہیے ایک دوسرے سے، مذاق تو معاشرے کی صحت مندی کی علامت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی پہ بھپتی کسیں اور کسی کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنائے کہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا کر کے پیش کیا جائے، یہ بڑی خراب بات ہے. میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے اس تنقید کا، اس مذاق کا بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے اور بڑے ہی شیریں لبوں سے اس کا جواب دیا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر وہی چیز، کیونکہ ہم اس کو بار بار سن رہے ہیں اور ہم اس کو بار بار اس سے سیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا ایک بار پھر ان تمام لوگوں کو جو اس طریقے سے معاشرے کے اس حصے کو دوسرے حصوں سے سیگریگیٹ کر کے، الگ کر کے دیکھتے ہیں اور الگ تھلگ کر دیتے ہیں اتنا کہ وہ ان کی طرف جانا گوارا نہیں کرتے، میں چاہوں گا ایک بار پھر ان کو اپنے خوبصورت انداز سے میسج دیجئے، پیغام دیجئے. میری صرف آپ کے پلیٹ فارم سے اتنی گزارش ہے ان تمام لوگوں کو جنہیں صرف میرا وجود ایک طنز و مزاح کا باعث لگتا ہے، کہ ابھی اپنے خالی ٹائم میں جب آپ بالکل فری ہوں اور خاموشی اور تنہائی میں سوچ کے دیکھیے کہ کیا آپ کی ذات مکمل ہے، کیا آپ مکمل ہیں. مکمل تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. آپ میرے وجود کو لے کے طنز اور مزاح کا باعث بناتے ہیں. پھر آپ کا وہ ٹیلنٹ، آپ کا وہ ایکسپیرینس کہاں ہے جو میرے وجود کے اوپر ہنسے بغیر آپ لوگوں کو انٹرٹین ہی نہیں کر سکتے؟ تو اس کو سوچئے. اگر میں کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کی ذات کو ڈسکس کروں، آپ کے لب و لہجے کو ڈسکس کروں، تو آپ کو کیسا محسوس ہو. لیکن شاید میں اپنی کم عقلی میں اس لیول تک نہیں آ سکتی کہ میں آپ کے لب و لہجے کو طنز کا باعث بناؤں. بہت شکریہ ببلی ملک، ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں، اور جیسے کہ ایک مشہور نظم کے وہ چند اشعار ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام اسی سے کریں کہ اٹھے گا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا. سب کو خلق خدا سمجھے، راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے.